بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ باب التیمم کا یہ آخری حصہ کچھ احکامات یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والمحصور فاقد الطہورین اے الماء والتراب، اور وہ آدمی جو محصور ہو، قید میں ہو، اور دونوں طہورین کو یعنی پانی اور مٹی دونوں کو نہ پائے، کیا صورت ہوگی؟ صورت یہ ہے کہ بِأَنْ حُبِسَ فِي مَكَانٍ نَجَسٍ وَلَا يُمْكِنُهُ اخراج تراب مطہر، کہ وہ ایسی جگہ پر قید، ناپاک جگہ پر قید ہو کہ جہاں پر وہ پاک زمین نکالنے پر، مٹی نکالنے پر قادر نہ ہو، تو وہ شخص فاقد الطہورین ہے، یعنی نہ پانی ہے اس کے پاس اور نہ پاک مٹی ہے۔ وَقَضَى الْعَاجِزُ عَنْهُمَا لِمَرَضٍ، اور اسی طرح وہ شخص بھی فاقد الطہورین ہے جو کسی مرض کی وجہ سے نہ پانی استعمال کر سکتا ہے نہ مٹی استعمال کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو امام اعظم کے نزدیک یؤخرها عنده، امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ نماز کو مؤخر کرے گا تاکہ وہ پالے پانی کو یا مٹی کو۔ لیکن صاحبین نے فرمایا کہ وہ اس صورت میں یتشبہ بالمصلین، نمازیوں سے کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اور یہ چیز اس کے لیے وجوبی طور پر ہے، ضروری ہے۔ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، بس وہ رکوع بھی کرے گا اور سجدہ بھی کرے گا، ان وجدہ مکانن یابسن، اگر وہ اس جگہ پہ خشک جگہ پاتا ہے تو پھر وہ سجدہ اور رکوع کرے گا، اور اگر خشک جگہ نہیں ہے، کیچڑ میں وہ قید ہے، وَإِلَّا فَيُومِي قَائِمًا، تو پھر وہ کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھے گا۔ ثُمَّ يُعِيدُ، پھر اس نماز کا اعادہ کرے گا جب اس قید سے نکلے گا، کالصوم، جیسے کہ روزے کا جو ہے وہ قضا کی جاتی ہے، ایسے ہی وہ نماز کی بھی قضا کرے گا۔ وَبِهِ يُفْتَىٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی صاحبین کے قول پر۔ وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُهُ أي الْإِمَامُ كما فی الفیض، اور فیض نامی کتاب میں یہ ہے کہ امام اعظم نے بھی اسی مسئلے کی طرف رجوع کر لیا، یعنی صاحبین کے موقع پر امام اعظم نے رجوع کر لیا کہ وہ فاقد الطہورین جو ہے وہ نمازیوں جیسی مشابہت اختیار کرے۔ اور فیض ہی میں یہ بھی ہے کہ مقطوع الیدین والرجلین اذا کان بوجہہ جراحۃ یصلی بغیر طہارۃ ولا یتیمم ولا یعید ولا الصح، کہ وہ آدمی جس کے ہاتھ پاؤں دونوں کٹ گئے ہوں جبکہ چہرہ بھی زخمی ہو تو وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھے گا اور تیمم بھی نہیں کرے گا، یعنی وہ بھی فاقد الطہورین میں سے ہے، لیکن اصح قول کے مطابق یہ آدمی اپنے نمازوں کا اعادہ نہیں کرے گا۔ اور اسی سے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ مسئلہ ظاہر ہوا کہ ان تعمد الصلاۃ بغیر طہر غیر مکفر، کہ اگر کسی آدمی نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی تو اسے کافر نہیں قرار دیا جائے، یعنی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ فَلْيَحْفِظْهُ، اسے محفوظ کر لے، اس لیے کہ بعض ائمہ نے بغیر طہارت کے نماز پڑھنے والے کو کافر قرار دیا، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ کافر نہیں ہوگا۔ وقد مرہ وسیجیء فی صلاۃ المریض، اس کا بیان پھر صلاۃ المریض میں جائے۔ یہاں سے کچھ فروع بیان کرتے ہیں، اور اول یہ ہے کہ صلی المحبوس بالتیمم ان فی المصر اعاد والا لا، جو آدمی شہر میں قید ہو تو وہ تیمم سے نماز پڑھے گا، یعنی
محبوس نے تیمم کے ساتھ اگر نماز پڑھی، ان فی المصر، اگر وہ شہر میں ہے تو پھر وہ اعادہ کرے گا، اور اگر شہر میں وہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اعادہ بھی نہیں۔ هل یتیمم لسجدۃ، کیا سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کیا جائے گا؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان فی السفر نعم و الا لا، اگر سفر میں مسافر نے آیت سجدہ پڑھی تو تیمم کر سکتا ہے، اور حالت حضر میں پڑھی تو تیمم نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے اگلی فرع یہ ہے کہ الماء المسبل فی الفلاۃ لا یمنع تیمم ما لم یکن کثیرا، جنگلات میں وہ پانی جو مسافروں کے لیے رکھے جاتے ہیں وہ تیمم سے منع نہیں کرتے، یعنی یہ وہ چونکہ پانی پینے کے لیے رکھے جاتے تھے کسی جو ہے نا وہ مٹکے وغیرہ میں، تو ان میں تھوڑا پانی ہوتا تھا تو وہ صرف پینے کے لیے ہے، لہذا اس پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم منع نہیں ہوگا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ جب ان میں پانی کثیر نہ ہو، اگر پانی کثیر ہے تو پھر وضو کرے گا۔ وَيُعْلَمَ أَنَّهُ لِلْوُضُوءِ أَيْضًا، تو جب تک بس جانا جائے گا، یعنی معلوم کیا جائے گا اس بات کو کہ اگر وہ وضو کے لیے بھی ہے تو پھر اس سے وضو کیا جائے گا۔ وَيَشْرَبُ مَا لِلْوُضُوءِ، جو وضو کے لیے ہے اسے پینا بھی جائے گا۔ الجنوب اولا بمباح من حائض او محدث ومیت، جنبی شخص مباح پانی کے استعمال میں حائضہ، بے وضو اور غسل میت سے مقدم ہے، اولا ہے۔ وَلَوْ لِأَحَدِهِمْ، اگر پانی اتنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو ان میں سے کسی ایک کا ہو یا کسی ایک کو وہ کافی ہو سکتا ہے، تو فہو اولا، جنبی جو ہوگا یہ اولا ہوگا۔ وَلَوْ مُشْتَرَكًا، اور اگر وہ پانی مشترک ہو تو اسے ينبغي صرفه للمیت، اسے میت کی طرف پھیرا جائے گا۔ جازا تیمم جماعت من محل واحد، پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک پوری جماعت ایک ہی جگہ پر تیمم کر سکتی ہے، یعنی ایک ہی پتھر پر، ایک ہی زمین پر جو ہے وہ پوری جماعت بھی تیمم کر سکتی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ جگہ یا الگ الگ پتھر وغیرہ جن سے زمین ہونا ضروری نہیں ہے، ایک پوری جماعت بھی ایک ہی جگہ پر تیمم کر سکتی ہے۔ پھر تیمم کے جواز کا حیلہ بیان کرتے ہیں کہ حیلۃ جواز تیمم من معہ ماء زمزم ولا یخاف العطش، کہ مائے زمزم جس کے پاس موجود ہو تو پیاس کا بھی اندیشہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ تیمم کا جواز چاہتا ہے، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ یخلطہ بما یغلب، کہ وہ پانی کو ایسی چیز کے ساتھ ملا دے جو اس پر غالب آ جائے، یعنی دودھ وغیرہ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے جو اس کو مطلق پانی سے یعنی زمزم کو نکال دے، جیسے عرق گلاب ہے یا شربت ہے یا دودھ ہے، کوئی چیز بھی ہے۔ او یہی بہو علی وجہ یمنع الرجوع، یا اسے ہبہ کرتے اس طرح کے رجوع مانع ہو جائے، تو یوں اس صورت میں زمزم کا پانی بھی محفوظ رہے گا اور تیمم کا
جواز کا ہیلا بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب نواقض تیمم بیان کرتے ہیں، وناقضہ ناقض الاصل، تیمم کے ناقض وہی ہیں، تیمم کو توڑنے والی وہی چیزیں ہیں جو اصل کو توڑنے ہیں۔ ولو غسلا، اگرچہ وہ غسلن ہوگا یہاں، اگرچہ وہ غسل ہی کیوں نہ ہو۔ ولو تیمم للجنابتی، بس اگر کسی نے جنابت کے لیے تیمم کیا، ثم احدث، پھر اسے حدث ہو گیا، تو سارا محدثن لا جنوبن، تو اب حدث کی وجہ سے وہ جنبی نہیں ہوا بلکہ محدث ہوا۔ فیتودع، بس کسی نے وضو کیا، وینزع خفی بعد، ثم بعدہ یمسح علیہ ما لم یکن ما لم یمر بالماء، فمع فی عبارت صدر الشریعہ بمعنی بعد، کما فی ان مع العسر یسرا فافهم۔ اور کسی نے جنابت کے لیے تیمم کیا، پھر اسے حدث ہوا، تو وہ محدث ہوگا، جنبی نہیں ہوگا، پس وہ وضو کرے گا اور اپنے موزے اتارے گا، پھر بعد میں موزے پر مسح کرے گا، جب تک پانی کے پاس سے، معلوم یمر بالماء، جب تک پانی کے پاس سے نہ گزرے۔ تو پس مع جو ہے نا صدر الشریعہ کی عبارت میں یہ بعدو کے معنی میں ہے، جیسے کہ ان مع العسر یسرا میں مع جو ہے وہ بعد، کہ ہر تنگی کے ساتھ نہیں، ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے۔ یہاں پر بھی مع الحدث کا معنی ہوگا جو ہے وہ بعد الحدث۔ اسی طرح تیمم کو جو چیز توڑ دیتی ہے وہ ہے وہ قدرت ماء کاف لطہری، کہ کافی پانی جو طہارت کے لیے کافی ہے، ایسے پانی پر قادر ہونا، ولو اباحتاً فی صلاۃ، اگرچہ وہ جو ہے وہ اباحت کے طور پر ہو، تو یہ نماز میں تیمم کو توڑ دیتی۔ فی صلاۃ، نماز میں بھی ہے تو بھی پانی کا کافی میسر ہونا یہ اس کو توڑ دے۔ ولو مرتن، اتنا پانی ہو کہ ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھویا جا سکے، تو بھی تیمم ختم ہو جائے گا۔ لیکن فضل عن حاجتہ، لیکن وہ اس کی حاجت سے زائد ہو، اور حاجت کیا ہے؟ کعطش وعجن، جیسے پیاس، آٹا گوندنا، غسل نجس، ایسی نجاست کو دھونا جو مانے ہے، ولمعت جنابت، اور جنابت میں کوئی ایسی جگہ تھی، اس جنابت میں کچھ جگہ دھونے کی ہے، تو اس کو دھونے کے لیے پانی ہے، ان سب سے اگر زائد ہے تو پھر وہ پانی تیمم توڑے گا۔ لأن المشغول بالحاجت، اس لیے کہ حاجت میں مصروف ہونا، وغیر الکافی، اور غیر کافی پانی ہونا، کل معدوم، یہ معدوم کی طرح، گویا پانی ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یا تو حاجت میں مصروف ہے یا پھر وہ پانی ناکافی ہے، یعنی ایک مرتبہ بھی اعضائے وضو نہیں دھل سکتے۔ اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ ہے لا تنقضہ ردۃ، لا تنقضہ ردۃ، کہ تیمم کو مرتد ہونا، ردت جو ہے یہ نہیں توڑتی، یعنی کوئی آدمی مرتد ہوا، تیمم کیے ہوئے تھا اور تیمم کرنے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، پھر دوبارہ اسلام لایا، تو اس پہلے تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مرتد ہونا یہ اعمال کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اعمال باطل ہو جائیں گے، لیکن یہ جو ہے وہ طہارت اس کی ختم نہیں ہوگی۔ وَقَدَا يَنْقُضُهُ كُلُّ مَا يَمْنَعُ وُجُودُهُ
التیمم اذا وجد بعدہ، اسی طرح تیمم کو ہر وہ چیز توڑ دے گی جس کا وجود تیمم کے لیے مانے ہو، جبکہ وہ تیمم کرنے کے بعد اس کو پالے، لأن ما جاز بعذر باطل بزوال، کیونکہ جو عذر کی وجہ سے جائز ہوتا ہے وہ عذر کے زائل ہونے سے بھی باطل ہو جاتا ہے۔ فلو تیمم لمرض باطل ببرئہ، کسی نے مرض کے لیے تیمم کیا کسی مرض کی وجہ سے، تو جب وہ ٹھیک ہو گیا تو تیمم باطل ہو جائے گا۔ او لبرد، کسی نے سردی کے لیے تیمم کیا کہ سردی شدید ہے، وضو نہیں ہو سکتا، تو اب سردی ختم ہو گئی تو باطل بزوال ہی، تو وہ سردی کے زوال کے ساتھ ہی باطل ہو گیا۔ والحاصل ان كل ما يمنع وجوده التيمم ناقض وجوده التيمم، تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا وجود تیمم کو مانے ہے اس کا وجود تیمم کو توڑ دے گا۔ وما لا يمنع وجوده التيمم في الابتداء فلا ينقض وجوده بعد ذلك التيمم، اور وہ جس کا وجود ابتدا میں تیمم کے لیے مانے نہیں تھا، تو تیمم کے بعد اس چیز کے پائے جانے سے تیمم کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ ولو قال، اور اگر مصنف یوں کہتے قضا زوال ما اباحہ اے التیمم لکان اظہر و اخسر، اگر مصنف یوں کہتے کہ اس چیز کا زوال جس سے نے تیمم کو مباح کیا، تو یہ عبارت زیادہ ظاہر اور زیادہ مختصر ہو۔ وعلیہ، اسی کلیے کی بنیاد پر یہ بھی ہے کہ فلو تیمم لبعد میل فصار فانتقد فانتقص انتقد فلیحفظ، کہ اگر کسی نے ایک میل دوری کی وجہ سے تیمم کیا، پھر وہ پانی کی طرف چل پڑا، فسارا، تو فانتقص، تو مسافت ایک میل سے جب کم ہو گئی تو انتقد، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی پانی کی طرف چل پڑا، چلتے چلتے اتنے قریب آ گیا کہ اب ایک میل سے کم حصے میں پانی ہے، تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے وہ مرور ناعس متیمم عن حدث او نائم غیر متمکن متیمم عن جنابہ، اونگنے والے کا، ناعس اونگنے والے کا گزرنا جس نے حدث کی وجہ سے تیمم کیا ہو، متیمم حدث کی وجہ سے تیمم کیا، یا غیر متمکن سونے والے کا گزرنا جس نے جنابت کی وجہ سے تیمم کیا، علی ماء پانی کے پاس سے، اور علی ماء کافن ایسے پانی کے پاس سے گزرنا سوتے ہوئے جو کافی ہے، تو کا مستیقظ، یہ سونے والا بھی جاگنے والے کی طرح ہے، یعنی فین تاکیدو، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَأَبْقَيَا تَيَمُّمُهُ، لیکن صاحبین نے اس کے تیمم کو، یعنی سونے والے کے تیمم کو باقی رکھا ہے، تو سونے والا اگر پانی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ وَهُوَ الرِّوَایَةُ الْمُصَحَّحَةُ عَنْهُ الْمُخْتَارَةُ لِلْفَتْوَى، یہی روایت امام اعظم کی طرف سے صحیح قرار دی گئی ہے اور فتوے کے لیے اسی کو اختیار کیا گیا ہے، یعنی صاحبین کا قول جو ہے
یہ روایت جو ہے وہ امام اعظم سے تصحیح شدہ روایت، اور یہی ہے یعنی امام اعظم کا بھی یعنی فتویٰ اسی بات پر ہے جس پر صاحب ابن حمام نے فرمایا کہ جب امام اعظم حقیقتاً بیدار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو نہر کے کنارے پر ہے اور اسے علم نہیں ہے تو اس کا تیمم جائز ہے، اسی طرح سونے والے کو بھی علم نہیں ہوتا کہ پانی ہے تو اس لحاظ اس کا تیمم بھی جائز ہے۔ کما اللہ تیمم و بقربہ ماء لا يعلم به کما فی البحر وغیرہ واقرہ المصنف، یہ مثال اس کی طرح ہے جیسے کسی نے تیمم کر لیا جبکہ اس کے قریب پانی تھا لیکن اسے علم نہیں تھا کہ پانی قریب ہے، اس کا تیمم جائز ہے۔ اسی طرح اگر سویا ہوا شخص پانی کے پاس سے گزر گیا تو اس کا تیمم برقرار رہے گا، وہ مستيقظ کی طرح نہیں ہوگا۔ تو مصنف نے بھی اس کو باقی رکھا۔ تیمم لو کان اکثرہ ہے اکثر اعضاء الوضوء عادتاً وفی الغسل مساحة وجروحا او به یدری اعتبارا الاکثر وبعکسہ یغسل الصحیح ویمسح الجلد۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کرے گا وہ شخص اگر اس کے اکثر اعضاء جو ہے وہ زخمی ہیں، اکثر اعضاء وضو جو ہے وہ زخمی ہیں، تو اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے وہ مسح کرے گا یعنی تیمم کرے گا، اور اگر اس کا الٹ ہے کہ اکثر اعضاء وضو جو ہے وہ زخمی نہیں ہے، کچھ زخمی ہیں، تو جو صحیح اعضاء ہیں انہیں دھوئے گا، اور جو زخمی ہے وہ یمسح الجریح تو زخمی عضو کا مسح کرے گا۔ وقدا ان استویا، اس طرح اگر وہ برابر ہیں تو غسل صحیح تو جو صحیح اعضاء ہیں انہیں دھوئے گا من اعضاء الوضو، ولا روایت فی الغسل، غسل کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ یعنی اکثر اعضاء وضو جو ہے وہ سلامت ہیں، زخمی نہیں ہیں، یا آدھے زخمی نہیں ہیں، تو اس صورت میں وضو کرے گا، اور اکثر سے زیادہ یعنی اکثر جو ہے وہ زخمی ہیں اعضاء تو پھر تیمم کرے گا۔ تو کہہ رہے ہیں تیمم کرے اگر تعداد کے اعتبار سے اکثر اعضاء جو ہے وہ کیا ہوں، اکثر اعضاء الوضو عددا وفی الغسل مساحۃ، اور غسل میں پیمائش کے اعتبار سے ہے کہ جسم کا اکثر حصہ پیمائش کے طور پر زخمی ہے تو پھر تیمم ہے، اور اعضاء وضو میں عدد دیکھیں گے کہ 4 اعضاء وضو ہیں، ان میں سے 3 اگر زخمی ہیں تو وہ تیمم کرے گا، اور غسل میں جسم کو ناپا جائے گا کہ کتنا حصہ زخمی ہے، آدھے سے زیادہ اگر زخمی ہے تو وہ تیمم کرے گا غسل کے لیے، اور اگر آدھے سے کم زخمی ہے تو پھر غسل کرے گا، اور باقی جو زخمی عضو ہے اس کو مسح کرے گا۔ او بھی جدری، اور جدری کہتے ہیں چیچک کے مرض کو، تو چیچک جو ہے نا وہ پورے جسم پر دانے نکل آتے ہیں، تو اس میں بھی اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے وہ تیمم کرے گا۔ ومسح الباقی منها وهو الأصح لأنه أحوط فكان أولى وصحح في الفيض وغيره التيمم، اور باقی اعضاء پر جو ہے وہ مسح کرے گا
اور یہی قول جو ہے وہ اصح ہے اور زیادہ احتیاط والا ہے. اور فیض وغیرہ میں ہے کہ جو ہے وہ تیمم کرے گا. کما یتیمم لو الجرح بیدہ وان وجد من یؤدیہ خلاف اللہ. جیسا کہ وہ شخص تیمم کرے گا اگر اس کے ہاتھ زخمی ہوں، اگرچہ وہ ایسا شخص پا لے جو اسے وضو کرا لے، بخلاف صاحبین کے. صاحبین کا موقف جو ہے وہ اس بارے میں مختلف ہے. اب اگلی صورت یہ ہے کہ اصل اور بدل کو جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی تیمم اور غسل کو جمع نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تیمم بھی کرے اور اعضاء کو بھی دھوئے. ولا یجمع بینہما اے تیمم وغسل دھونے اور تیمم کو جمع نہیں کیا جائے گا. اس کی یہاں پر انہوں نے کافی ساری مثالیں بیان کی ہیں، جیسے لا یجمع بین حید و حبل او استحادۃ او نفاس. جس طرح حیض اور حمل کو جمع نہیں کیا جاتا، یا استحاضہ یا نفاس کو جمع نہیں کیا جاتا. ولا بین نفاس و استحاضۃ او حیض، اور نفاس اور استحاضہ یا حیض کو جمع نہیں کیا جاتا. ولا زکوٰۃ و عشر، جس طرح زکوٰۃ اور عشر کو جمع نہیں کیا جاتا. او خراج او فطرۃ، خراج اور فطرے کو جمع نہیں کیا جاتا. ولا عشر مع خراج، اور عشر خراج کے ساتھ عشر کو جمع نہیں کیا جاتا. ولا فدیۃ و صوم، جس طرح فدیے اور روزے کو جمع نہیں کیا جاتا. او قصاص ولا ضمان، یا قصاص اور ضمان کو، دیت کو جمع نہیں کیا جاتا. وقطع و اجر، قطع ید کو اور اس کی اجرت کو جمع نہیں کیا جاتا. بھئی جو اس نے چوری کیا ہے وہ بھی دے اور ہاتھ بھی کٹوائے، اس طرح اس کو جمع نہیں کیا جاتا. ولا جلد مع رجم، رجم کرنے کے ساتھ ساتھ کوڑے نہیں مارے جاتے، جمع نہیں کیا جاتا. ولا نفی، اور نہ جلا وطن کیا جاتا ہے. ولا مہر و متعۃ، اور نہ مہر اور متع کو جمع کیا جاتا ہے. وحد، اور حد کو. یعنی مہر اور متع اور حد کو جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی یا تو وتی کی صورت میں مہر ہوگا یا حد ہوگی، دونوں کو جمع نہیں کر سکتے. او ضمان افدائها او موتها من جماعت، یا جماع کی وجہ سے عورت کی جو شرمگاہ ہے اگر وہ مل گئی ہے، افدا ہو گیا ہے، تو اس صورت میں یا تو ضمان ہوگا یا اس کے مرنے کی ضمانت ہوگی. ولا مہر مثل و تسمیت، اور نہ ہی مہر مثل اور مہر تسمیہ کو جمع کیا جائے گا، یعنی جو فریقین نے مقرر کیا اس کو اور مہر مثل کو آپس میں جمع نہیں کیا جائے. اگر مہر مثل ہے تو مہر تسمیہ نہیں، مہر تسمیہ ہے تو مہر مثل نہیں. ولا وصیت و میراث، اور نہ وصیت اور میراث کو جمع کیا جائے گا. وغیرہ کما سیجیء فی محلہ انشاءاللہ، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جنہیں جو ہے وہ جمع کیا جائے گا. تو یہ
انہوں نے کافی چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں کہ جن کو آپس میں جمع جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح غسل دھونا اور تیمم کو بھی جمع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بدل اور مبدل کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. بخلاف تیمم گدے کے جوٹے سے، اس سے وضو بھی کیا جائے گا، تیمم کیا جائے گا، کیونکہ اس میں طہوریت میں شک ہے کہ ان میں سے پاک کرنے والا کیا ہے، پانی ہے، وضو ہے، یا تیمم ہے. تو لہذا وہاں جمع کیا جائے گا، اس کے علاوہ جمع نہیں کیا. اگلا مسئلہ ہے ومن به وجه رأس لا يستطيع معه مسحه محدثا ولا غسله جنوبا ففي الفيض عن غریب الروایت یتیمم، کہ جس کے سر میں تکلیف ہو، جس کے ہوتے ہوئے وہ یعنی نہ تو سر کا مسح کر سکتا ہے محدث ہونے کی حالت میں، اور نہ جنبی ہونے کی حالت میں سر کو دھو سکتا ہے، تو فیض کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں غریب روایت یہ ہے کہ وہ تیمم کرے گا. وافتہ قاری الہدایہ، اور قاری الہدایہ نے فتویٰ دیا کہ انہو یسقط عنہ فرض مسحہ، کہ اس سے مسح کا فرض جو ہے وہ ساقط ہو. ولو علیہ جبیرہ، اور اگر سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے یعنی سر زخمی ہے، وفی مسحہ قولان، تو سر کے مسح پر، اس جبیرہ پر مسح کرنے میں دو قول ہیں. کہ جو وجوب کی ترجیح کا فائدہ دے رہا ہے، اور وقضا یسقط غسلہ فیمسحہ ولو علی جبیرۃ ان لم یضر والا سقط اصلا. اور اسی طرح اس کا دھونا اگر مسے پر پٹی کی، اچھا اسی طرح اگر اس کا دھونا ساقط ہو گیا، بس وہ اس پر مسح کرے گا، اگرچہ مسح پٹی پر ہو، اگر وہ اس کو تکلیف نہ دیتا ہو، اور اگر تکلیف دیتا ہے تو وہ پٹی پر مسح بھی ساقط ہوگا. وجعل عادما لذلك العضو حکما کما فی المعدوم حقیقتا، تو اس عضو کے لیے حکمن معدوم اسے کر دیا جائے گا، اسے بنا دیا جائے گا، جس طرح کہ اسے حقیقت میں معدوم کیا جاتا ہے. یعنی ایسا عضو ہے کہ جس پر مسح بھی نہیں ہو سکتا تو اسے معدوم مانا جائے گا، تو گویا یہ عضو ہے ہی نہیں. تو یہاں تک جو ہے وہ تیمم کی ہماری بحث مکمل ہوئی. اب اس کے بعد مسح علی الخف ہے، اس کو ہم پھر اگلی کلاس میں اس مدد میں کریں گے. کسی نے کوئی بات کرنی ہو، سوال ہو؟